السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کی ولادت کے بعد اگر کسی عورت کو لگاتار کنٹینیو خون آئے تو ایسے حالت میں نماز وہ کب پڑھے گی، وہ پاک کب ہوگی؟ اس بارے میں ایک سوال میرے ایک سبسکرائبر نے کیا تھا، تو اسی کا جواب دینا مقصد ہے۔ دلیل کے طور پر کتاب المسائل جلد 1 پیج نمبر 217 پر، اور ایک کتاب ہے النطف الفتاوی جلد 1 پیج نمبر 140 پر مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں، اگر کسی کو حیض کے متعلق مسئلہ نہیں پتہ تو پھر اس کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہوگا، پھر بھی اکثر کو پتہ رہتا ہے، اسی لیے میں ڈائریکٹ جواب کی طرف آتا ہوں۔ 4 پوائنٹ ہے اس کے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر کسی کو اپنی مدت پتہ ہے، مدت مطلب ٹائم، وقت اگر پتہ ہے کہ میری حیض کی مدت اتنا دن ہے، مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ میرا 7 دن ہے، تو وہ پاک کتنا دن رہی؟ 7 دن۔ مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا، تو وہ پاک رہی 23 دن، یعنی کہ 7 دن ناپاک اور 23 دن پاک۔ اسی طرح اگر کسی کو حیض کی مدت 5 دن ہے تو 5 دن ناپاک اور 25 دن پاک۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ اگر کسی کو مدت پتہ ہے تو وہ اپنی مدت کے حساب سے عمل کرے گا، بھلے ہی بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے اوور کنٹینیو بلڈ آتی رہے، 50 دن، 60 دن، 2 مہینہ، تو وہ کیا کرے گا؟ جس کو مدت کی پتہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ نفاس کی مدت تو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے بعد نفاس کا کہانی ختم، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، اب اس کے بعد وہ ناپاک نہیں رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد نفاس کا کہانی ختم، اب وہ پاک ہو جائے گی، نماز پڑھے گی، تو 40 دن زیادہ سے زیادہ۔ اگر کسی کو اپنی مدت پتہ ہے نفاس کی، مثال کے طور پر کسی نے 2-3 بچوں کو جنم دیا ہے، وہ ماں بنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری نفاس کی مدت تو 10 دن ہے، تو وہ 10 دن نفاس کو پکڑے گا۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میری تو نفاس کی مدت 30 دن ہے، تو وہ 30 دن نفاس کو پکڑے گا۔ جو اس کو پتہ ہے، جو اس کی مدت ہے، وہ اس کو پکڑے گا۔ تو سب سے پہلے نفاس کی مدت کو پکڑ لیا جائے گا، جو ناپاکی کی مدت ہے، نفاس کی مدت، ناپاکی کی مدت، اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جتنا دن پاک رہتی ہے وہ اس پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد وہ جتنا دن ناپاک رہتی ہے، ناپاک سے مراد حیض، تو جس کے عادت ہے وہ اس حساب سے عمل کرے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ کا خلاصہ ایک بار کر دوں، کسی کی مدت اگر ہے نفاس کی 20 دن تو وہ 20 دن نفاس کی مدت کہلائے گا، اور کسی کی حیض کی مدت ہے 10 دن تو وہ 10 دن، بلکہ 10 دن حیض کی مدت ہے تو پاکی 20 دن ہو گئی، تو اس کے بعد 2 نمبر میں پاکی 20 دن، یعنی وہ 20 دن نماز پڑھے گا۔ اور حیض کی مدت 10 دن ہے تو پھر اب وہ 10 دن نماز سے رک جائے گا۔ تو جس کی مدت ہے وہ تو آسان ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کہ کسی کی مدت پتہ ہی نہیں، حیض کتنا دن آتا ہے اس کو نہیں پتہ، کبھی 10، کبھی 5، کبھی 4، پتہ نہیں، نفاس کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں، اور پاکی کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اس بارے میں، تو ایسے حالت میں 40 دن نفاس پکڑا جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن ہے، 40 دن نفاس پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد 20 دن وہ پاک، یعنی کہ استحاضہ، یعنی کہ پاک سمجھا جائے گا، اس میں وہ 20 دن نماز پڑھے گی، اور رہ گئے 10 دن وہ حیض پکڑا جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت ہو گئی، تو بچا 20 دن، تو 20 دن پاکی یعنی کہ استحاضہ، اور اس کے بعد 10 دن حیض یعنی کہ ناپاک، تو 40 دن نفاس، 20 دن استحاضہ یعنی کہ پاکی کی حالت، نماز پڑھے گی 20 دن، اس کے بعد 10 دن حیض، ٹوٹل 30 دن ادھر ہو گیا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، اگر کسی کو نفاس کی مدت کا علم نہیں، نفاس پتہ نہیں کتنا دن میرا رہتا ہے، ہو سکتا ہے پہلی بار اس طرح ماں بنی ہو یا ولادت دی ہو تو پتہ نہیں،
لیکن اس کو حیض اور پاکی کی حالت پتہ ہے، تو ایسے میں 40 دن نفاس پکڑا جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کا، تو 40 دن نفاس پکڑ لیا جائے گا۔ اب اس کو اگر پتہ ہے کہ میری حیض کی مدت تو 7 دن ہے، تو مہینہ میں 30 دن ہوتا ہے، 30 دن میں 7 مائنس کرنے سے 23 دن ہوتا ہے، تو وہ 23 دن پاک رہے گا، یعنی پہلا 40 دن ناپاک نفاس کی حالت، 23 دن پاکی کی حالت یعنی کہ استحاضہ نماز پڑھنا ہوگا، اور لاسٹ میں 7 دن وہ حیض کی حالت کہلائے گا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کو نفاس کی مدت پتہ ہو تو وہ اس حساب سے نفاس کی مدت پکڑ لے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ 20 دن یا 30 دن، تو وہ دن اس کا نفاس کا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جتنا دن مدت ہے نفاس کی، وہ مدت وہ ٹائم نفاس کا کہلا گیا۔ اس کے بعد اب اس کو پتہ ہے کہ میرا حیض 7 دن آتا ہے، تو 23 دن، کیونکہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 23 دن وہ نماز پڑھے گی، پاکی کی حالت ہے، استحاضہ کا خون ہوگا اس وقت، 23 دن نماز پڑھے گی، اور لاسٹ کا 7 دن وہ ناپاک حیض کی حالت میں رہے گی، تو نماز نہیں پڑھے گی۔ تو یہ 4 پوائنٹ میں بات کو بتانے کی کوشش کیا ہوں، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ سنیں۔ خلاصہ کلام ایک بار شروع سے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر کسی کو بچے کی ولادت کے بعد کنٹینیو جاری رہا، بلڈ آنا جاری رہا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی نفاس کی مدت اسے پتہ ہے یا نہیں۔ اگر پتہ ہے تو اتنا ہی مان لیا جائے، باقی دن کو، مہینہ میں 30 دن ہوتا ہے، اب 30 دن میں اس کی کیا حالت ہے مینسس کی، جتنا دن مینسس ہوتا ہے اس کو لاسٹ میں رکھے، یعنی کہ مینسس اگر 7 دن ہوتا ہے تو مہینہ میں 30 دن تو بچا 23 دن، تو 23 دن وہ نماز پڑھے گی، نفاس کے بعد 23 دن نماز پڑھے گی، اور ادھر 7 دن نماز نہیں پڑھے گی۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی نفاس کی مدت ہے، پہلی بار اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور بلڈ لگاتار آ رہا ہے، تو ایسے حالت میں نفاس کی مدت چونکہ 40 دن ہے زیادہ سے زیادہ، تو 40 دن نفاس مان لیا جائے گا، اور جو اس کی پاکی کی مدت ہے حیض، اگر وہ 7 دن کا ہے تو پھر 23 دن پاکی ہو گیا، 40 دن نفاس، 23 دن پاکی کا یعنی کہ استحاضہ، اور بچا 7 دن حیض یعنی کہ مینسس، تو اس طرح وہ عمل کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔